अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। नून लीग का हुकूमत बनाने का ख्वाब ख्वाब ही रह गया है। पीपल्स पार्टी का आज इस्लामाबाद के अंदर सीसी का इजलास हुआ है। उसमें क्या फैसले हुए हैं? पीपल्स पार्टी अब किस जमात के साथ बैठेगी? नून लीग अब क्या करेगी? और आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जारी किया है। इस फैसले के अंदर क्या कुछ लिखा गया है और किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ माफिया को एक दफा फिर से बचा लिया है। बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट से अब से कुछ देर पहले एक बड़ा फैसला आया। सलमान अकरम राजा, रेहाना डार और मुख्तलिफ हल्के जिन्होंने चैलेंज किया हुआ था कि हमारा नतीजा फार्म 45 के मुताबिक नहीं आया, बहुत बड़ा धांधला हुआ है, जुर्लू फेरा गया है, इलेक्शन को चुराया गया है, आप अदालत हैं, आपने इंसाफ करना है, आप सूबे की सबसे बड़ी अदालत हैं, हम आपके पास आए हैं, आप हमें इंसाफ दें। फैसला महफूज हुआ, दलाइल हुए और सारा दिन सारी रात फैसला महफूज रहा और तकरीबन 11:15 बजे 10:30 बजे फिर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि देखिए, आप हमारे पास नहीं आ सकते। अब आपका नतीजा अगर ठीक नहीं आया तो हम क्या करें? हम क्या करें अगर आपका नतीजा दुरुस्त नहीं आया? हम क्या करें कि अगर आपका फॉर्म 45 मुख्तलिफ है और आपका फॉर्म 47 मुख्तलिफ है? हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप जाएं इलेक्शन कमीशन के पास, उसी इलेक्शन कमीशन के पास जिसने पूरे मुल्क को बदनाम कर दिया, जिसने पूरे मुल्क का मजाक बनवा दिया, जिससे पूरी दुनिया थू थू कर रही है। वही इलेक्शन कमीशन जिसने पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया, वही इलेक्शन कमीशन जिसने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को जूते की नोक पे रखा, वही इलेक्शन कमीशन जिसने मरकज के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया, वही इलेक्शन कमीशन जो 4 दिन नताइज जारी नहीं कर सका, वही इलेक्शन कमीशन जिसने इंटरनेट बंद करवाया, वही इलेक्शन कमीशन जिसने एक जमात से उसका निशान छीना, उस जमात को इंतकामी उसके खिलाफ कार्रवाइयां की, उस जमात को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की। जाओ उसी अदारे के पास और उसी अदारे से कहो हमें इंसाफ दो। यह है आपके मुल्क की अदलिया। आखिर हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, आप जाएं इलेक्शन कमीशन के पास। अच्छा, जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बेस पे निशान वापस लेना हो, जब कोई और फैसला करना हो, तो उस वक्त जुडिक्शन होती है। जब किसी भी मामले के अंदर टांग अड़ानी हो, जब अपने मतलब के फैसले करने हो, जब शरीफ माफिया को मुल्क पर मुसल्लत करना हो, उस वक्त कोई मसला नहीं होता। उस वक्त अदालतें दबंग फैसले देती हैं। लेकिन जब मामला है पाकिस्तान की अवाम का, बुनियादी हकूक का, इलेक्शन पर डाके का, और पूरी कौम आपकी तरफ देख रही हो कि ये है अदालतें, ये है इंसाफ के लिए बनी हुई, जज लाखों में तनख्वाहें लेते हैं, सहूलतें लेती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेती हैं, जिसको चाहते हैं बुला लेते हैं, जिस पर चाहते हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई कर देते हैं। तो लिहाजा हम इनसे इंसाफ की तवक्को करते हैं और उस वक्त वो कहते हैं हम कुछ नहीं दे सकते, देखो हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, हम ये कर नहीं सकते। बहरहाल इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो है ना वजन नहीं उठाया नून लीग का और अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया है। अब इसका एक और फायदा भी होगा कि ये तमाम लोग इलेक्शन कमीशन के अंदर तो जा ही चुके हैं, लेकिन ये क्योंकि इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट से अब आ गए हैं, तो अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर डायरेक्ट जाएं तो काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए, काजी साहब क्योंकि आइन को मानते हैं, कानून को मानते हैं, बड़े असूली जज हैं, असूलों पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, इंसाफ पसंद जज हैं। फिर वो फरमाते हैं कि देखिए, आप पहले हाई कोर्ट जाते, आप पहले ट्रायल कोर्ट जाते, आप हमारे पास क्यों आ गए? तो लिहाजा आप ये भी एक सलमान अकरम राजा साहब, रेहाना डार साहबा और दीगर लोग जो है वो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें जवाब हो गया। दूसरे नंबर पे बड़ी खबर सुन लें, पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास हुआ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। अब बिलावल साहब और जरदारी साहब कुछ अलग सोच रहे थे
ان کا کوئی الگ خواب تھا کہ نون لیگ کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو کیا ہوا, ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا. تو کیا ہوا, ہم نے کہا کہ ہم زندگی بھر نہیں بیٹھیں گے. تو کیا ہم نے ایک دوسرے کو جو کہا کہ آؤ موازنہ کرو, آؤ مباحثہ کرو, ٹی وی پر آ کے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرو. کسی نے کہا آؤ مذاکرات کرو, کسی نے کہا آؤ ڈیبیٹ کرو, کسی نے کہا نہیں ڈیبیٹ نہیں کرتے, موازنہ کر لیتے ہیں. ایک دوسرے کو شو باز, کسی نے کچھ کا تانے دیے, تو اب مل کے حکومت بنا لیتے ہیں. لیکن جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا, وہاں پر سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کی قیادت کو. یہاں ایک بات پازیٹو ضرور ہے کہ نون لیگ کے اندر نون لیگ کی جو اشرافیہ ہے جو فیصلہ کر لیتی ہے وہی ہوتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے اندر کم از کم مشاورت ضرور کی جاتی ہے. تو جتنے بھی لوگ تھے زرداری صاحب اور بلاول کے علاوہ, انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی بھی صورت نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں یہ جو کہتے ہیں کہ 2 سال کے لیے آپ آ جائیں, 2.5 سال کے لیے آپ آ جائیں, 2.5 سال کے لیے ہم آ جاتے ہیں, پہلے ہم آتے ہیں بعد میں آپ کی باری ہوگی, ہمیں اس تجویز کو بھی مسترد کرنا چاہیے. ہمیں کسی بھی صورت میں نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر مجبوری بن جاتی ہے, اگر ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے, تو پھر ایک تجویز یہ بھی آئی کہ ہم حکومت نون لیگ کی بنواتے ہیں لیکن ہم خود پیچھے ہٹ جائیں گے, کوئی بھی عہدہ نہیں لیں گے, اور کوئی بھی ہم جو ہے نا کوئی بھی نون لیگ کی کیبنٹ کے اندر نہیں جائے گا, کوئی بھی عہدہ نہیں لیا جائے گا. تو اس تجویز کو بھی بعض اراکین نے مسترد کیا کہ نہیں, ہمیں نون لیگ کا اس وقت گنگ کسی بھی صورت نہیں اٹھانا چاہیے. ندیم افضل چند انہوں نے جو تجویز دی, انہوں نے کہا دیکھیے ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ جانا چاہیے. پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے, پی ٹی آئی کو حقیقی مینڈیٹ ملا ہے, صحیح معنوں میں ووٹ پڑا ہے تو وہ پی ٹی آئی کو پڑا ہے. باقی سارا چوری زدہ الیکشن ہے, نون لیگ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جس جماعت کو اصل مینڈیٹ ملا ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے, ہمیں نون لیگ کے ساتھ بالکل کھڑے ہو کے اپنی سیاست کا جنازہ نہیں نکالنا چاہیے. تو لہٰذا نون لیگ والوں کے اب ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ اب جو ہے ہوگا کیا. تو لہٰذا بڑا واضح ہو گیا, اور اکثریت تقریباً 95% لوگ جو اس سی سی کے اجلاس میں تھے انہوں نے کہا نہیں, بلاول وزیر اعظم نہیں تو پھر ہمیں اپوزیشن میں ہی بیٹھنا چاہیے, اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو لہٰذا وہ جو بنانے میں لگے ہوئے تھے, حکومتیں خواب دیکھ رہے تھے کہ فلانا وزیر خزانہ فلانا بجٹ پیش کرے گا, فلانا وزیر خارجہ, ان سب کے خواب اب ملیا میٹ ہو چکے ہیں. دوسرے نمبر پہ پیر پگاڑا بھی آج میدان میں آئے, جماعت اسلامی بھی میدان میں آئی, اور تحریک لبیک ٹی ایل پی وہ بھی میدان میں آئی. انہوں نے کہا کہ ہم فارم 45 والے معاملے پر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہر طرح کی بلا مشروط ہم پی ٹی آئی کی حمایت کریں گے, ہر قسم کے احتجاج کے اندر شرکت کریں گے. اور پھر آج پی ٹی آئی نے ایک ویب سائٹ لانچ کی جو ہے farm45.com. میں نے خود یہ اوپن کی ویب سائٹ, اور پاکستان میں کسی بھی حلقے کو آپ کھولیں, آپ کے سامنے تمام کا تمام ریکارڈ آ جائے گا, ایک ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ فارم 45 آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے. اور پھر لاہور کے اندر 10 ماہ سے قید ہیں میاں آباد فاروق, ان کے بھائی شہزاد فاروق جو کہ مریم نواز کے مقابلے پر جیتے, اور ان پر رات کو تشدد کیا گیا, ان کو کہا گیا آپ پیچھے ہٹ جائیں, مریم نواز کی جیت کو ایکسپٹ کر لیں. تو انہوں نے کہا میں مر جاؤں گا, میں مریم نواز کی جیت کو ایکسپٹ نہیں کروں گا, میں ان کے پیچھے جاؤں گا. اب خبر یہ آئی ہے کہ میاں آباد فاروق کے تیسرے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. کوشش یہی ہے کہ کسی بھی قیمت پر یہ جو میاں فیملی ہے ان کو پیچھے ہٹایا جائے اور مریم نواز کے مقابلے پر کوئی بھی نہ آئے. تو یہ جناب سب کچھ ہو رہا ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کو اندر سے گالیاں نکل رہی ہیں. ڈاکٹر سید آصف کرمانی سابق سینیٹر ہیں, نون لیگ کے سینئر رہنما, کہتے ہیں ایک متکبر شخص کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اور کسی کو بھی اپنے لیول کے برابر نہیں سمجھتا تھا. اس کے حلقے کی عوام نے اسے عبرتناک اور ذلت امیز شکستیں دوچار کر کے اس کو اس کے صحیح لیول پر پہنچا دیا. رہے نام اللہ, اللہ اکبر. تو یہ بات ہو رہی ہے رانا ثناء اللہ کی. تو بہرحال اس وقت نون لیگ کے لیے خبریں اچھی نہیں ہیں, اور پاکستان کی عدالتیں مسلسل
نون لیگ کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کر رہی ہیں. لیکن نون لیگ والے وہ پہلے کہتے تھے جنرل سید عاصم منیر آ جائیں گے, ہمارے پھر جو ہے وہ انقلاب ہوگا, حالات اچھے ہو جائیں گے. پھر انہوں نے کہا بندیال جالے قاضی آئے گا تو لگ پتا جائے گا, ہمارے لیے ماحول اچھا ہو جائے گا, ہماری حکومتیں اقتدار پھر وہ سب کچھ ہمارے حق میں ہوگا. پھر کہا میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا, نواز شریف ہمارا قائد ہمارا لیڈر واپس آئے اور دیکھنا 2/3 میجورٹی, ہر بندہ نواز شریف کے استقبال کے لیے وہ پلکیں بچھا کے پھر رہا ہوگا, ایئرپورٹ سے لے کر لاہور تک گاڑیوں کی جگہ نہیں ہوگی. اور پھر میاں صاحب باہر لاہور آئے, 200 لوگوں سے خطاب کیا, کبوتر اڑائے, اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ 20 سے 25 سیٹیں بھی اپنی نہیں نکال سکے, اور اب حکومت کا خواب بھی بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان زندہ باد.